بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ تفسیر سیرۃ الجنان۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اسلامی تعلیمات کے شاہکار۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1، امانت کی ادائیگی۔ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت۔ نمبر 2، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے، نشست دونوں کو ایک جیسی دے، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ قاضی شرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادلانہ فیصلہ۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا، یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا، یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا، ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شرعی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شرعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شرعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا، یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا، ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہ زیرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی جل مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے اور وہ زیرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔